اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، تاریخ میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب حصول علم کے لیے اپنے گاؤں جیلان سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو ذات راہ کے طور پر 40 دینار آپ کی گدڑی میں سی دیے اور چلتے وقت اپنے لختے جگر کو نصیحت کی کہ بیٹا، ہوا کیسی ہی مصیبت اور برے حالات تمہیں پیش آئے، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ جانا، کیونکہ راست گوئی یعنی سچ بولنا 1000 عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ تو دیکھیے کہ سعادت مند فرزند نے عرض کی، اے والدہ، میں صدقے دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ گھر سے رخصت ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ بازار والے، بغداد والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس دور میں طویل بیابانی راستوں میں تنہا سفر کرنا ناممکن تھا۔ آپ راستے میں ہی تھے کہ ہمدان سے کچھ آگے قزاقوں کے ایک جتھے نے قافلے پر چھاپا مارا اور اہل قافلے کا سب مال و اسباب لوٹ کر تقسیم کے لیے ایک جگہ پر جمع کر دیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف چپ چاپ کھڑے ہوئے یہ دردناک منظر دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور پوچھا، کیوں میاں، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو کو آپ کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ آپ کی ہنسی اڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا قزاق یعنی ڈاکو آپ کی طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا۔ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہے، لیکن آپ کی حالت دیکھ کر دوسرے ڈاکو نے بھی آپ کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ ہوتے ہوتے یہ بات ڈاکو میں پھیل گئی اور ان کے سردار احمد بدوئی کے کانوں میں بھی یہ بات جا پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ڈاکو آپ رحمت اللہ کو اپنے سردار کے سامنے لے گئے۔ سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے، سچ سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے بلا خوف و خطر اس بات کا جواب دیا، میں پہلے بھی تمہارے 2 ساتھیوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ اس نے پوچھا، اچھا کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میری بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا کہ اس لڑکے کی تلاشی لو۔ چنانچہ جب اس نے آپ کی گدڑی ادھیڑ کر دیکھی تو اس میں واقعی 40 دینار نکل آئے۔ تو قافلے کا سردار احمد بدوئی اور اس کے قزاق یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ احمد بدوئی نے حیرانگی کے عالم میں حضرت سے پوچھا، لڑکے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم قزاق یعنی ڈاکو ہیں اور مسافروں کا سامان لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم نے ان دیناروں کا بھید ہم پر ظاہر کر دیا، حالانکہ یہ رقم اسی قدر محفوظ تھی کہ کسی کو بھی اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ آخر کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں، میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ بھلا ان 40 دیناروں کی وجہ سے میں اپنے والدہ کی نصیحت کو کیوں فراموش کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا؟ حضرت کے الفاظ سن کر بدوئی بے حد متاثر ہوا اور اسی وقت اس پر رقت طاری ہو گئی۔ ندامت کے آنسوؤں نے اس کے دل کی سیاہی کو دھو ڈالا اور اس نے آپ بھر کر کہا، اے بچے، تم پر خدا کی ہزاروں رحمتیں ہوں کہ تم نے اپنی ماں کے عہد کا خیال رکھا، لیکن حیف ہے مجھ پہ کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے خالق یعنی اللہ کا عہد توڑتے ہوئے گزار دی۔ اور مزید کہنے لگا وہ ڈاکو، اے بچے، تو نے مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی، تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی، اب میں رہتی زندگی تک کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا اور رہزنی کے پیشے سے تائب ہو گیا۔
اس کے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو سب نے بیک وقت پکار اٹھے، اے سردار، ہم بھی اس برے پیشے سے توبہ کرتے ہیں۔ تو راہزنی میں بھی ہمارا قائد تھا اور توبہ میں بھی ہمارا پیش رو ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوٹا ہوا تمام مال قافلے والوں کو واپس دے دیا۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے، ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، یعنی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر ماں بچپن میں ہی بچے کے اخلاقی تربیت کرے تو کوئی بات نہیں کہ وہ آگے چل کر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بنے۔ لہٰذا اس واقعے سے ہم سب کو، خصوصاً ہماری ماں بہنوں کو خاص طور پر سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ ہماری سچ سے، کہ ہمیشہ ہماری زبانوں سے سچ نکلے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔